آسمان میں اللہ تعالیٰ نے برج بنائے، اس حوالے سے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ وہی برج ہیں جو علم نجیم والے اپنی کتابوں کے اندر درج بھی کرتے ہیں اور ان سے لوگوں کی قسمتوں کا حال بھی بتاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اس سے یہ بات جو ہے نا کلیئر ہو جائے گی کہ جو جدید اصطلاح ہے نا یا کسی فن والوں نے کوئی لفظ گھڑ لیے، وہ ذہن میں رکھ کر جب لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں نا اور لفظ وہاں نظر آ جاتا تو فوراً ان کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے کہ وہی جو کہتے ہیں نا برج، وہی قرآن والے برج. جیسے کہ وسیلہ کے ساتھ ہوا. وسیلہ اردو میں پڑھتے رہے کہ کوئی ذریعہ تلاش کرو، کوئی آدمی ہونا چاہیے جس کو ساتھ لے کر جائے، وہ کام کرائے. ہم اس وسیلہ کے عادی تھے. اب قرآن میں بھی نظر آ گیا، ساون کے اندے کو ہرا ہرا نظر آتا ہے، وقت وہ وسیلہ. انہوں نے کہا قرآن تو کہہ رہا کہ پیر پکڑو. حالانکہ عربی اصل زبان میں وسیلے کا یہ معنی تھا ہی نہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ہونا چاہیے. وہاں تو اس کا معنی قرب تھا کہ کوشش کرو کہ بادشاہ کے قریب کی جگہ حاصل ہو. المنزلۃ عند الملک، اتنی نیکی کرو کہ بالکل قریب جا کر بیٹھو. اس لیے تقرب الیہ بالطاعات. جو صحابہ اور تابعین، ایک تفسیر نہیں ملے گی بعد کی جعلی تفسیر جو یہ معنی نہیں کرتا کہ نیکیوں کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو. یہ دوری اور فاصلہ جو نا ختم ہو جائے، نیک بنتے بنتے اللہ کے قریب پہنچ. میں نے مثال دی کہ یہ جعلی وسیلہ اردو والا وہاں قرآن میں داخل ہو. اسی طرح برج والا کہ برج ہم پڑھتے رہتے ہیں، علم نجوم والے کہتے ہیں 12 برج ہیں، یہ قسمتیں ہیں. وہ قرآن میں بھی جب پڑھا یہی غلط چیز وہاں گھسیٹ دی. نہیں، عربی زبان میں برج کا یہ معنی نہیں، نہ یہ مفہوم ہے. وہاں سیدھا سادہ معنی النجوم العظام، بڑے بڑے ستارے. برج سے بے جی عرب میں نمایاں چیز کو کہتے ہیں. اس لیے برج کو بھی برج اس لیے کہتے ہیں. یہ منار جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی اس لیے برج کہتے ہیں، فلاں قلعے کے برج، کہ وہ صاف نظر آتا، اونچا ہوتا نا، دکھائی دیتا. کشتی کا جو بازبان ہوتا تھا اس کو بارجہ کہتے تھے. جو عورت بن سمر کر اپنا آپ دکھاتی پھرے اس کو کہتے ہیں تبرج الجاہلیت الاولی. تو برج ہوتا ہے نمایاں. تو بڑے بڑے ستارے جو ہے نا ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ستارے بنائے جو صاف نظر آتے. کچھ تو نا چھوٹے جو خرد زمینوں سے بھی ابھی نظر نہیں آ رہے، مگر بروج وہ ستارے ہیں جو صاف نظر آتے. یہ تھا قرآن کا معنی. مگر وہ نجوم کے عادی لوگوں کو جب نظر آیا کہ بروج لکھا قرآن میں برج، انہوں نے کہا ہمارا کام تو سیدھا ہو گیا. کرم نجوم ہے اور یہ 12 برج ہے. یہ 12 برج نجومیوں کو نصیب رہے، یہ جانے ٹھیک ہے. یہ نہیں، قرآن میں ان کا یہ معنی نہیں. بڑے بڑے ستارے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ستارے بنائے ہیں. باقی مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ برج جو ہیں قلعے کے ہوتے ہیں، اس لیے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کوئی ایسی حد بندی کی ایک شیطان جا نہ سکے. وہ ان کو کہتے ہیں کہ بالکل نہ وہ محفوظ قلعے ہیں. انہوں نے یہ مانا لے 45 ایسے ہیں خطے جن پر پہرا دے رہے ہیں فرشتے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو محفوظ علاقے. انہوں کو یہ مانا. مگر یہ سیدھی ساتھ بات ہے کہ عرب جو تھے نا، یہ بات بھی سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے. بالکل اچھا کیا عبد الرحمان نے کہ جو عرب کے بدو معنی لیتے تھے نا، سیدھے سادے دیہاتی، ان کو چھوڑ کر یہ گہرے معنی نہیں لینے چاہیے. کیا آج لوگ کہتے ہیں یہ معنی بنتا، یہ معنی بنتا. اس لیے اس سے قرآن خراب ہو جائے گا معاذ اللہ، اس میں تحریف ہو جائے گی. یہ تو مفہوم یہ ہوا کہ جن کے سامنے اترا تھا ان کے پلے تو کچھ نہیں پڑتا تھا. 1400 سال کے بعد کے لیے اللہ نے یہ معمہ رکھ دیا کہ کوئی غامدی پیدا ہوگا، کوئی غلام پرویز پیدا ہوگا، پھر حل ہوگا. قرآن نہ ہوا، مذاق ہوا. قرآن اللہ پاک نے بالکل ہدی للناس ایسا صاف پدرا امیین اور پڑھ جنگلی بھی جانتے تھے کہ یہ کیا معنی لیتا. اس لیے یہ سائنس جو نکالتے ہیں طاہر القادری صاحب، یہ نہیں چاہیے. یہ قرآن پاک پر کوئی احسان نہیں، ظلم. کیسے معنی آپ نکال رہے ہیں جو کسی کے خواب و خیال میں نہیں. اگر ایسی بات تھی پہلے نکال کر دکھاتے، لوگوں کی تحقیق سے پہلے کہتے مسلمان پہلے لکھتے کہ یہ قرآن بتا رہا سائنس، پھر تو موجودہ ہوتا. کافر کوئی چیز نکالتے ہیں بعد میں آپ کو بھی سوچتی ہے کہ قرآن کو پیچھے اس کے لگا دے. کوئی نہیں، یہ چھوڑیں دھندا، سیدھے سادے معنی لیں. اور ان سے انشاءاللہ جس کے لیے قرآن اترا نا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائے، موت کے بعد کی دنیا کا پتہ دے، رسول کا وہ ان سادے معنوں سے ہی ثابت ہو جائے گا. کوئی ایسی آپ کی فلسفی اور دانش بری کی ضرورت نہیں. وہ امیین اور عرب کے ان پڑھ جو سمجھ جائے اس سے ہی سارے مسئلے حل ہوں جو اصل غرض ہے قرآن. تو بروج صرف بڑے بڑے ستارے اور کچھ نہیں.
دوسری بات کیا؟ یہی سوال تو تھا یہ کہ وسیلہ ہو، برج ہو، کوئی بھی ہو، یہ دوسری کتابوں میں جو آپ سنتے نا اردو وغیرہ میں پڑھتے ہیں، یہ معنی لے کر نا عربی زبان کی کتاب پڑھیں، عربی لغات دیکھیں گے، قرآن جو جس زبان میں اترا وہ کے معنی لیتے تھے، یہ بعد میں جو اس طرح چل پڑی یعنی اور وہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کی وضاحت طلب کی ہے بھائی نے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہونے کا کیا معنی ہے، وضاحت فرما دیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اسلام کو جتنا نقصان کفر سے پہنچا اس سے بڑا نقصان دو رنگی سے پہنچا کہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، مگر عملاً ان کا کردار کافروں بڑا ہوتا ہے۔ یہ جو تضاد ہے ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے، قول و فعل میں اختلاف، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ کھلے کافروں سے بھی زیادہ دین کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی مردم شماری سے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان اتنے ہیں، وہ ایسے ہی جیسے کسی کے جسم پر بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ گوشت آ جائے، وہ سوج جائے تو اس آماس کی موٹاپے کی وجہ سے بظاہر تو نظر آتا ہے بہت موٹا تازہ، حالانکہ وہ تندرست نہیں ہوتا، نکما۔ تو اتنے مسلمان اگر ہو جائیں مگر ان کا حال یہی ہو کہ دین کی کوئی بات مانے کوئی نہ مانے، تو ایسے لوگ بالکل ایک نا خام خواہ کا موٹاپا ہے۔ اس کی بجائے وہ بندے جو تھوڑے تھے، اسی لیے سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے کہ پہلے ایک کافر ایک مومن 10 کافروں کا مقابلہ کر سکتا تھا، مگر خود حضور کے زمانے میں نسبت اتنی بدل گئی کہ اللہ نے کہا اب صرف 1-2 کا مقابلہ کر سکتا۔ ایمانی حالت وہ نہیں جو پہلو کی۔ تو یہ لوگ جو منافق تھے یا کمزور ارادے کے مسلمان تھے کہ بظاہر مسلمان کہلاتے تھے مگر پورے اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کو پرچون کی دکان سمجھتے، جو سودا پسند آیا لے لیا، جو جی چاہا چھوڑ دیا۔ ان کو اللہ نے کہا کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اور یہ بات میں کئی مرتبہ دہرا چکا، آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ اکثر یا ایھا الذین آمنوا منافقوں کو کہا گیا، سچے مومنوں کے لیے شاید ہی کہیں آیا۔ جو بے ایمان لوگ تھے نا مگر کہلاتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ان کو اللہ شرم دلاتا ہے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ایمان لائے تو لاج رکھو، اس کی نبھاؤ اس بات کو۔ تو ان کو اللہ پاک نے کہا کہ اسلام میں اگر داخل ہوئے ہو تو پورے کے پورے ہر حکم اللہ کا مانو، یہ نہیں کہ کوئی باتیں اللہ کے دین کی مان لی، کوئی کہا میرا نہیں جی چاہتا یا مجھے اس میں کوئی مشقت نظر آتی ہے، تکلیفیں ہوتی، چھوڑ دی۔ جیسے اب ہمارا کسی کو نماز پسند ہے پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، کوئی حج عمرے پر بھاگا پھرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ایسا دین جو ہے کسی کام کا نہیں، نہ یہ دنیا میں کوئی نفع دے گا نہ آخرت میں۔ ان کا حشر وہ ہوگا، اللہ پناہ دے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا آفاتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ دیکھو ہو رہا پورا، جو قوم اللہ کے کلام کے ساتھ یہ ٹھٹھا کرتی ہے اس کو یہ بدلہ پھر ملتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وہاں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ جو نہیں مانتے تھے وہ تو کم وقت نہیں مانتے تھے، تم ماننے کا دعویٰ کر کے یہ کرتے رہو۔ اس لیے اسلام میں داخل ہونا ہے تو پھر ایک دل ہی ہونا چاہیے، کئی دل نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی ارادہ، یک دل ہو، یک قبلہ ہو، یک روح باٹ، ایک دل ہے ایک قبلہ، اسی کی طرف منہ کر، یا اللہ کا بن جا، نہیں بنا جاتا تو کفر اختیار کر، کم از کم دنیا تو بن جائے گی تیری جیسے ان کی بن گئی۔ جو یہ ایسے مسلمان بنو گے نہ دنیا نہ آخرت کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے وہاں یہ بات کہی، ان منافقوں کو دین کی آسان آسان باتیں مانتے تھے، جب مال خرچ کرنے کا مرحلہ آتا جان دن کھسک جاتے، تو اللہ نے کہا اسلام میں داخل ہونا پورے ہو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے نقشے قدم کی پیروی ہے کہ کوئی بات مانی کوئی نہ مانی، یہ ان کے بارے۔ تو زیادہ آپ دیکھیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ بجائے صاف کہنے کے کہ منافقوں بے ایمانوں ایسے نہیں کہتا، اندازہ جو ہے نا وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ تربیت کے لیے کہ ان کو مومن ہی کہہ کر کہتا ہے کہ مومن کہلاتے کو حیا کرو،
تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ تبلیغ کے لیے یہ طریقہ کوئی نہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور مشرکو بے ایمانوں کافروں، نہیں، یہ کہیں کہ مسلمانوں رسول اللہ کے عاشقوں دین کے محبوں، یہ کرو، یہ طریقہ